اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی کے آج کے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسنین رضوی صاحب کراروی، اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک وبرکاتہ۔ عرصے کے بعد آپ تشریف لائے آغا مزاج، انشاءاللہ بخیر۔ میرے لیے شرف ہے، خداوند عالم خدمات قبول کرے اور مزید توفیق عنایت کرے۔ بھائی آمین۔ اگر آپ کی اجازت تو آغا تو ہم اپنا پروگرام بسم شروع اللہ، کرتے ہیں بسم اللہ۔ اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے یہ سوال۔ السلام علیکم، میرا نام ارشد حسین ہے، میں گوا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں حکم الہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو۔ تو برائے مہربانی یہ جو اول الامر ہے اس کا تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان۔ شکریہ، السلام علیکم۔ پہلا سوال ہمارے بھائی کا گوا سے ہے اور فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ فرما رہے اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل۔ اما بعد فقد، بہت اچھا سوال ہے اور ان کے جواب کے ضمن میں انشاءاللہ دوسرے افراد کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ انشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، قرآن ایک آفاقی کتاب ہے جسے قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس میں خداوند عالم نے بشریت کی رہنمائی کے لیے جو اصول مہیا کیے ہیں، اسی ذیل میں ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر کوئی شرط، کوئی قید نہیں ہے کہ دن میں کرو رات میں نہ کرو، شرعی مسائل میں کرو دنیاوی مسائل میں نہ کرو، کوئی قید و بند یا کسی قسم کی شرط نہیں پائی جاتی ہے۔ یہیں سے عطف ہوتا ہے معاملہ رسول کے اوپر، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ خدا کو ہم پہچانتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں، خدا کی اطاعت بدون قید و شرط، رسول کی اطاعت بدون قید و شرط۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو صاحبان امر ہیں، ولی امر ہے، اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں مختلف تفاسیر ہیں۔ بعض لوگوں نے اولی الامر سے مراد اپنے زمانے کے حکام اور فرما رواؤں کو لیا ہے، بعض لوگوں نے علماء اور زہاد اور اولیاء کو اس سے مراد لیا ہے۔ لیکن جو صحیح تفسیر ہے، جو رسول اور آل رسول سے مروی ہے، اس نے جو بات کہی ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے اور منطقی بھی ہے، عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے۔ نقلی سے مراد آج کا نقلی جعلی نہیں ہے، نقلی سے مراد احادیث کے ذریعے سے نقل ہو کر کے ہم تک آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول کے بعد رسول نے اپنے بعد 12 جانشین، 12 خلفاء، 12 امراء کی معرفی کی، انہیں پہچنوایا اور یہ فرمایا کہ ہمارے بعد یہ تمہارے رہنما، تمہارے ہادی، تمہارے رہبر اور تمہارے پیشوا ہیں۔ لہذا تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں،
یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوال جو آج آپ کے ون چینلز کے اوپر مثلاً ایک ہمارے ناظرین میں سے ایک شخص نے کیا ہے، یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی سوال ہوا تھا۔ جی جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر کے ایک عظیم الشان صحابی، جس کو کہتے ہیں متفق علیہ، جی بہترین صحابی کہا جاتا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، انہوں نے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی اطاعت ہمارے لیے تاج ہے سر کا، لیکن یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو ہمارے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے کو صاحب ینابیب المبدہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ 12 جانشین ہوں گے، اور سب کے نام گنوائے اور القاب گنوائے اور ان کی پہچان بتائی جی کہ علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، ان کے بعد علی ابن الحسین، ان کے بعد محمد ابن علی۔ اور اسی ضمن میں وہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک میرا 5واں جانشین جو ہے وہ دنیا میں نہ آ جائے، تم اس سے ملاقات کرو گے، اور جب اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام سبحان اسے اللہ، پہنچا دینا۔ سبحان اللہ جی میں خلاصہ کروں کہ 12 امیر اور 12 خلیفہ یا 12 جانشین کی روایت خود بخاری شریف میں جی پائی جاتی ہے۔ مختصراً یہ جواب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا اور یقیناً موقع آئے گا تو ہم تفصیلاً اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس پروگرام میں نہیں، اس کے لیے ایک الگ پروگرام انشاءاللہ کہ اولی الامر کون ہے، انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم، میں سید ایاز بات کر رہا ہوں بنگلور سے، میں اہل سنت ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی سرکار کی جو آپ کے ون چینل میں دکھا رہے ہیں، ان کا حضرت علی کا اور حضرت امام حسین امام حسین کی جو بھی بلندی سی جو بھی تفصیل ہے ان کی پوری دکھانے کی کوشش کریں۔ یا اللہ آپ کو سب کو، تمام ون چینل والوں کو جو بھی ابھی سے اختیاری سے جو پہچان بتا کے دے رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہے۔ اللہ تمام سب کی مغفرت ہے، اللہ ان کو درجہ بلند عطا کرے۔ اور میرا ایک سوال، جو بھی تفصیل ہو تو بہت طریقے سے جو اہل بیت اور اہل سنت دونوں کو کیوں اختیار سے دونوں علیحدہ علیحدہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ خدا حافظ۔ آپ کا جو یہ فرمائش ہے انشاءاللہ اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ آغا ان کا یہ برادران اہل سنت سے ہمارے بھائی فون کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ظاہر ہے اس میں شیعہ سنی کو اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ جی اہل بیت کے تعلق سے بہرحال لوگوں کی جس کو کہتے ہیں عقیدت اور مودت جو ہے وہ قابل قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میری تمام ان چینل والوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت بہت اچھا چل رہا ہے، ہمیں سب دین کی معلومات بھی ہوتی ہے اور جتنے ہمارے زندگی مسائل ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے تمام ون چینل والوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پلیز میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے لاسٹ ٹائم جب میں نے کال کر دی میری کال نہیں لی گئی تھی، تو پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میری کال لی جائے اس بار۔ اور میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں، تو ہمیں سونا جو ہے، مان لیجیے ہم جو رات کو کسی کی ڈیوٹی ہے اور صبح مارننگ ٹائم میں سورج نکلنے کے بعد سوئے یا یہ نماز پڑھنے کے بعد سو سکتا ہے؟ بس میرا یہ سوال ہے۔ اور تمام ون والوں کو اور مولانا صاحب کو اور آپ کو بہت بہت السلام علیکم۔ بھائی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ صبح کی نماز کے بعد میں کیا سو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سونا حرام نہیں ہے، جی صبح سو سکتے ہیں نماز کے بعد، لیکن چونکہ نماز صبح اور اس کے بعد سورج نکلنے تک
یہ برکت اور رحمت کا وقت ہے اور تقسیم رزق کا روایتوں کے مطابق، لہذا طلوع آفتاب سے پہلے نہ سوئیں تو بہتر ہے۔ جی مکروہ جی قرار دیا گیا۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جناب ہمارے ہسبینڈ کو ایک پاؤچ ملا ہے ایک جگہ سے جس میں سونا ہے، وہ جگہ پر اس نے میسج چھوڑ رکھا ہے کہ ہمیں وہ پاؤچ ملا ہے، پر کسی کا بھی ہو وہ اس کے بارے میں بتائے، مطلب کہ کلر اس میں کیا چیز ہے ایکسیٹرا، تو ہم اسے دے دیں گے۔ پر قریب 6 مہینے ہو گئے ہیں پر کوئی انکوائری نہیں آئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس کو ہم عمومی سوال بنا دیتے ہیں کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز ہو، چاہے سونا چاندی جو بھی ہو، وہ ملا ہو اور 6 مہینے تک انتظار کرنے کے بعد میں، اعلان کرنے کے بعد میں بھی اگر اس کا جو مالک ہے وہ دستیاب نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کوئی چیز کہیں ملی ہے تو بعض اوقات اس قسم کے اشارے ملتے ہیں کہ انتظار کرنے پر مالک آ جائے گا اور نشانی بتا کے لے جائے گا۔ اگر اس کا امکان ہے تو جب تک ممکن ہو اس کو روکے رکھیں اور مالک کا انتظار کریں۔ لیکن بعض اوقات ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں کے اوپر امکان نہیں ہے کہ مالک آئے گا اور اپنا نام اور نشانی بتا کر کے وہ لے جائے گا، تو ایسی جگہوں کے اوپر جو بھی چیز ہو، پیسہ ہو یا اسے بیچ کر کے پیسے کی شکل میں، مالک کی طرف سے صدقہ دے دے۔ اب اگر مالک نہیں آتا ہے تو اس تک وہ پہنچ گیا، اور اگر مالک آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی چیز کا مطالبہ کرے گا، تو جو صدقہ دیا ہے یہ صدقہ دینے والا اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا حساب، اور وہ اپنی امانت لے جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میری شادی 1985 میں ہوئی تھی، میری عورت نے مہر معاف کر دیا تھا، تو کیا معاف کرنے کے بعد میں مہر دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا، اور کتنی دینا پڑے گی آج کی تاریخ میں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور کیک پہ بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اس سے چھری چلائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ زندگی، بچے کی زندگی کب ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی کا 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے میں نے مہر معاف کر دیا، محبت میں جس طرح سے بھی، اس کے بعد میں اگر وہ مطالبہ کرے یا شوہر پہ مطالبہ نہیں بھی کرنے پہ کیا واجب ہے دینا اس کا؟ دیکھیں، مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ معاف نہیں کیا۔ جی اگر خاتون جو ہیں وہ مہر مانگ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ معاف نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے بعد، مہر طے کرنے کے بعد، اپنی رضامندی دینے کے بعد یہ کہے کہ مجھے معاف کر دو۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو معاف نہیں کرانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر خاتون جو ہے مطالبہ کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دھوکے میں، جذبات میں یا کسی اعتبار سے دباؤ میں آ کر کے مثلا زبانی طور پہ کہہ دیا تھا کہ معاف کیا ہے، ورنہ جو معاف کر دیتا ہے وہ کبھی مطالبہ نہیں کرتا۔ دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ عام طور سے جو سالگرہ، ورش گاٹ، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اس میں کیک جو ہوتا ہے اس پہ بچے کا نام لکھا جاتا ہے، بقول ان کے اس پہ اگر چھری چلتی ہے تو بچے کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ چونکہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ سماجی ہے، اور ہمارے ہاں نہ کیک کا تصور ہے، نہ اس پہ نام لکھنے کا تصور ہے، اور نہ اس پہ چھری چلانے کا تصور ہے۔ لہٰذا ان کو خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندگی کاٹی جا رہی ہے، یا زندگی کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے، یا گلے کے اوپر یہ چھری چل رہی ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ میں آسام سے بول رہی ہوں، دوسری ڈسٹرکٹ سے، نورجہان بیگم۔ میری پرابلم ہے، میں بیٹھ کر بیشی تر نماز ادا کرتی ہوں، چلے گا؟ کھڑا ہونے میں تو تکلیف ہی ہوتا ہے، کمر میں، گھٹنا میں درد ہے، بیشی تر میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں۔ پہلے تو ہم اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور یہ فرما رہی ہیں کہ آسام سے ہماری بہن نور جہاں،
یہ فرما رہی ہیں کہ یہ تکلیف، کمر میں گھٹنوں میں تکلیف ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو کہنے کیا چلے گا؟ دیکھیں یہ خود فیصلہ کر سکتی ہیں کہ یہ کتنا کھڑی ہو سکتی ہیں اور کتنا نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر ایک رکعت یہ کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہیں تو ایک رکعت کھڑی ہو کے پڑھیں، اور جب تکلیف بڑھ جائے اور نہ کھڑی ہو سکتی ہوں تو بیٹھ جائیں۔ جی یہ خود اپنے طور پہ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر اتنی تکلیف ہے کہ یہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بہار پٹنہ سے بول رہا ہوں۔ آگا کے سے سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی جگہ پر حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نالین اتار کر جائیں، تو کیا یہ وہی زمین تھی؟ کیا اس زمین پہ جانے کے لیے کہا تھا جہاں پہ کربلا ہے، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام دفن ہے؟ اس جگہ کو، اس جگہ کی احترام کے بنا پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نالین اتار کر جائیں، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ کربلا زمین تھی یا کوئی اور زمین؟ ہمارے بھائی پٹنہ بہار سے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نالین اتار کے یہاں آؤ، وہ سرزمین کون سی تھی؟ کیا کربلا تھی؟ دیکھیں اس سلسلے میں تفسیروں میں اختلاف ہے۔ جی ایک تفسیر یہ کہتی ہے کہ کوہ طور کی وادی جی ذی طوا ہے، جی اور جب جناب موسیٰ اس وادی سے گزرے ہیں تو فخلان علیک جی انک بالواد المقدس طوا، یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض تفاسیر میں مکے کے جرول علاقے کو جی وادی طوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی البتہ میں نے کسی تفسیر میں کربلا کی سرزمین کے تعلق سے نہیں پڑھا۔ جی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا مکے سے کیا تعلق ہے، ان کی آمد اور ان کا مثلا مکے آنا، یہ مثلا تاریخ سے ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، لہذا تفسیر جو ہے اس میں یہی قوت باقی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کوہ طور کی وادی جو ہے وہ ذی طوا ہے۔ جی تو ہے جی جی بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہیلو، میں آسام سے بول رہا ہوں، محمد صلاح الدین سے۔ میرا سوال یہ ہے، جو آدمی پھانسی دے دیتا ہے، جو آدمی پھانسی دیتا ہے، کیا اس سے جنازہ کیسے پڑھائے جاتے ہیں؟ جو آدمی، میں آسام سے بول رہا ہوں، جو آدمی پھانسی دیتا ہے، پھانسی دے کے مر جاتا ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی سوال ہے۔ یہ ہمارے بھائی غالباً یہ پوچھ رہے ہیں، آپ کا سوال واضح نہیں تھا لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں آگاہ خدمت پیش کرتا ہوں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں، ان کی کیا نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خودکشی قانونی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، جی اور گناہ کی اجازت جو ہے وہ اسلام نے نہیں دی ہے۔ جی لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے باوجود بھی اسلام کا اطلاق جو ہے وہ ایسے اشخاص پر ہوتا ہے، لہذا نماز جنازہ کیا ہے بلکہ کفن دفن اور سارے مراسم جو ہیں وہ اسلامی طور طریقوں پر ہونا چاہیے اور ہوں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال بھی لیتے ہیں۔ میں اڑیسہ سے بول رہا ہوں، اسٹیٹ اڑیسہ، ڈسٹرکٹ میوربھنج سے۔ میرا نام ہے MD عاصف حسین، اور میرا سوال ہے کہ جو فاتحہ کرنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ فاتحہ پڑھنا واجب ہے جی، ہر بالغ اور عاقل پر۔ یہ میں ون چینل کے ذریعے سے اعلان کرنا چاہوں گا جی کہ جو فاتحہ کا مخالف ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جی بے شک اس لیے کہ فاتحہ الکتاب ہے۔ بے شک۔ قرآن میں جو پہلی سورت، کسی کا بھی آپ قرآن لے لیجئے، کسی بھی مسلک کا چھپا ہوا ترجمہ ممکن ہے مختلف ہو، لیکن وہ قرآن کے جو بغیر ترجمے کے ہو یا یوں ہی مثلا چھپا ہوا ہو، اس میں سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جی
اگر کوئی کہتا ہے فاتحہ پڑھنا حرام ہے جی تو اس کا مطلب وہ قرآن کے خلاف کھڑا ہوا ہے. جی بے شک. کسی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. نہ پڑھا جائے. جی یعنی دوسرا کوئی سورہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ شرط نماز ہے، اور بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ سوال کرنا کہ آیا فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا واجب ہے. واجب ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں راجستھان گنگا نگر سے بول رہی ہوں. میرا نام نور جہاں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ میں اس کا جواب جاننا چاہتی ہوں. خدا حافظ. یہ ہماری بہن پوچھ رہی ہیں خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسا مفہوم ہے جو خمس کو بھی شامل ہے. جی یعنی جب لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات خمس بھی شامل ہوتا ہے. وہ زکوٰۃ کہ جس کا نصاب مکمل ہو جائے اور غریبوں کو دی جاتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. وہ فطرہ جو عید کے دن یا عید کی شب میں یا عید کے بعد نکالا جاتا ہے وہ زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے. وہ صدقات جو ہم روزمرہ اپنی حفاظت یا اپنے اہل خاندان کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں شمار ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ یعنی الفاظ جو ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. جیسے لفظ خمس. خمس جو ہے وہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے کہ جو ایک آمدنی والے شخص کے لیے اس کی بچت میں 5واں حصہ نکالنے کو کہا جاتا ہے. خمس کا یہ بہت ہی مختصر لیکن جامع جواب ہے. اس کے بعد میں بھی اگر اور زیادہ وضاحت چاہتے ہیں تو توضیح المسائل ہر گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، جو ہر زبان میں تقریباً ہندوستانی جو عام طور سے بولی جاتی ہیں اس میں دستیاب ہے. اس کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، اس میں تفصیل موجود ہے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہلو، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، حبیب حسن زیدی. اور میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے، السلام علیکم کہیے گا مولانا صاحب سے، اور یہ کہیے گا کہ جو جیسے ہم وضو کر کے 1 کلومیٹر کے فاصلے سے میری مسجد ہے، میں وضو کر کے گھر سے نکل رہا ہوں اور میں اس کو نامحرم یا اور کوئی مذہب کے لوگ سلام کریں تو اس کا جواب ہم دیں تو ہم کو وضو کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ شکریہ، السلام علیکم. ابھی میں نے عرض کیا کہ توضیح المسائل کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد سوال آتے ہیں اور اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ گھر سے وضو کر کے نکلے اور 1 کلومیٹر دور مسجد ہے، راستے میں کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے تو کیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، یعنی وضو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں جی وہ چند عدد ہیں. جی جیسے پیشاب پخانہ کرنا، ریاح کا خارج ہو جانا، اتنی گہری نیند ہو جانا کہ آنکھیں اور کان یہ اپنا کام کرنا بند کر دیں، بے ہوش ہو جانا، جنابت طاری ہو جانا، حیض آ جانا، استحاضہ آ جانا، جی ان چیزوں سے تو وضو ٹوٹتا ہے. جی نامحرم پر نظر ڈالنا اگرچہ اختیاری طور پہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر نظر پڑ بھی جائے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے، یا کسی کے سلام کا جواب دینے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، اسے رکھنے کے بعد جو یہ رمضان شریف میں جو چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں حیض کے، کیا وہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد رکھ سکتے ہیں کیا؟ یہ میں جاننا تھا کہ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ شوال کے بعد جو 6 روزے رکھتے ہیں وہ ترنت مطلب نہیں رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ عید کا مطلب دکھاوا چاند کا اجیلی رات کا مطلب مہینہ چل رہا ہے، تو یہ مہینے میں شوال کے مہینے میں نہیں رکھ سکتے حیض کا روزہ، تو مطلب یہ شوال کے مہینے کے بعد رکھنا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کیا کہ ترنت مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے یہ شوال کے 6 مہینے پورا ہونے کے بعد؟ کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں مستحب روزے ہیں، بہت ہی عظمت والے ہیں، اور بہنوں کے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں حالت حیض کی وجہ سے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ 6 روزے تو رکھتے ہیں شوال کے، یہ حیض کے روزے کے شوال کے مہینے میں نہیں رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے، یہ تو غلطی ہے جی، بلکہ پہلی فرصت میں رکھنا چاہیے. جی اس لیے کہ ماہ مبارک میں جو روزے مجبوراً قضا ہو گئے ہیں، جی
یا جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں عام طور پر کیا نام ہے کسی مشکل کی بنیاد کے اوپر، تو یہ قرض ہے، جی، اور قرض کو پہلی فرصت میں ادا ہونا چاہیے۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان کے بعد 6 روزے جو ہیں وہ یعنی تکمیلہ کا مرحلہ ہے، لہذا اس کے بعد اگر یہ چاہیں تو کیا نام ہے اپنے قضا روزے رکھ لیں۔ کسی کے کہنے سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور یعنی بجائے تاخیر میں ڈالنے کے پہلی فرصت میں ان کو روزے کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں۔ آزادار حسین، ایڈوکیٹ، فیض آباد۔ عصر نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے اور مسافر کا سفر ختم ہو اور وہ اپنے گھر واپس آ جائے تو کیا نماز قصر کی ہی طرح پڑھے گا یا پھر پوری پڑھے گا؟ مہربانی کر کے مولانا صاحب بتائیے۔ فیض آباد سے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قصر میں اگر خدا نخواستہ نماز کسی کی قضا ہو جائے، وطن لوٹنے پر وہ قصر کی نماز قصر ہی کی طرح پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ دیکھیں جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے، جی، مثلا ایک آدمی مسافر تھا، جی، عالم مسافرت میں 4 رکعتی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جی، اب اگر یہ 2 رکعت نہیں پڑھ پایا اور قضا ہو گئی تو گھر پہنچنے کے بعد 2 ہی رکعت قضا کرے گا۔ جی، اسی طریقے سے اگر کسی کی خدا نخواستہ وطن میں نماز قضا ہو گئی ہے جی، 4 رکعت، جی، اور وہ سفر کے عالم میں اس قضا کو ادا کرنا چاہتا ہے جی، جو وطن میں قضا ہوئی ہے، جی، تو وہ 4 ہی رکعت 4 ہی رکعت پڑھے گا۔ تو جی، جس حالت میں قضا ہوئی ہے اسی حالت میں اس کو ادا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں شہڈول مدھیہ پردیش سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری بڑی باجی ہے، ان کے لیے بہت رشتے آتے ہیں پر کوئی بات جم نہیں رہی ہے، اور میرے بھیا کا بھی کچھ کام نہیں بن رہا ہے، یہاں تک کہ میرے گھر میں مطلب کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اچھے سے نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، چاہے وہ پڑھائی کے مسئلے ہو یا بھیا کام ہو یا کوئی بھی کچھ بھی ہو، کچھ صحیح سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، پلیز ہم لوگ کے لیے دعا کیجیے اور کچھ اس کے لیے کچھ بتائیے کہ میرے گھر کی پریشانی بہت جلدی دور ہو جائے۔ السلام علیکم۔ مختصر یہ ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، اگر اس کو دور کرنے کی کیا شریعت نے دعا بتائیے؟ دیکھیں اول وقت نماز پڑھیں، جی، اور اقتصادی اور معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے نماز شب، جی، اور اپنے آپ کو دیگر بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے بہترین چیز ہے دعائے عافیت۔ جی، صحیفہ سجادیہ کی 23 نمبر کی دعا جی، جو دعائے عافیت کہلاتی ہے، جی، وہ صبح کی نماز کے بعد اگر لوگ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل سے انہیں نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہیلو 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 یہ ہم نے جو تھوڑا سا سوال سے پہلے کا ٹیلی فون کا کنورسیشن آپ کو سنایا، یہ اس لیے سنایا ہے کہ بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پروگرام لائیو نہیں ہے، ریکارڈڈ پروگرام ہے۔ ایک بار جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے، بیپ بجے، آپ اپنا سوال بہترین طریقے سے درج کیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو بالکل بند رکھیے، ٹیلی ویژن سیٹ یا ریڈیو یا جو اس قسم کی چیزیں آپ کے گھر میں اگر چل رہی ہیں اس کو میوٹ کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز اور آپ کا سوال واضح طور سے آئے۔ یہ پروگرام مسائل زندگی لائیو نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا نام ریشما خان ہے، میں بہار سے بول رہی ہوں۔ میرا کوشچن ہے کہ میرے بڑے بھائی پتہ نہیں ان کو کام میں دل نہیں لگتا، اس کی وجہ سے میرے پاپا میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ وہ آٹو کٹ سول انجینئر کا کورس کر رہے ہیں، لیکن کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، گھر کے بڑے لڑکے ہیں لیکن کام میں ان کو بالکل دل نہیں لگتا۔ بہت اچھا جاب آیا لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے، پتہ نہیں، کوئی سا دعا چاہیے جس سے ان کو کام میں دل لگے۔ السلام علیکم۔ آج بہت سی جگہ یہ ہے کہ جاب نہیں ملتا، یہ فرما رہی ہیں کہ جاب ملتا ہے اور کرنا نہیں چاہتے کام۔ ظاہر سی بات ہے کہ کاہلی کا کوئی علاج نہیں ہے، جی، پھر بھی میں ان سے یہی کہوں گا
کہ اپنے بھائی کو سمجھائیں جی اور ان کی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آمادہ کریں. اور اسی کے ساتھ یہ چونکہ دعا پوچھ رہی ہیں جی لہذا نماز صبح کے بعد وہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے 70 مرتبہ یا فتاحو جی پڑھیں تو انشاءاللہ یہ وسوسے دور ہوں گے اور وہ ایک نارمل زندگی گزاریں گے. اور نارمل زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رزق و روزی کی تلاش کریں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. میں السلام علیکم، ریاض شیخ بول رہا ہوں پونا سے. میں کمپنی میں کام کرتا ہوں. کمپنی میں اذان دے کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا، یا بنا اذان کے بچے لوگوں میں نماز جماعت کر سکتے ہیں کیا؟ یہ کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی میں اذان دے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر اذان کے نماز پڑھ سکتے یعنی اگر کمپنی والوں کو اعتراض نہیں ہے تو آپ اذان بھی دے سکتے ہیں. ہیں. جی اور اگر جس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو اذان اور اقامت جی دونوں، اس لیے کہ دونوں کے سلسلے میں اتنی تاکید ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے بغیر اذان و اقامت کے نماز شروع کر دے جی تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نماز کو توڑ کر کے دوبارہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. ہاں، گنگا نگر عبید الحسن. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے 10 روپے کر کے حج کے لیے پیسے جوڑے ہیں، اس میں خون زکات نکالنا ہے یا نہیں؟ اور یہ ہے کہ عوام کو جیسے ہماری برادری میں شیعہ کمیٹی میں جو ہے کہ برادری کو کھانا کھلا کے جاتے ہیں، وہ کھلانا ہے یا نہیں؟ اتنی گنجائش تو ہے نہیں. گنگا نگر سے ہمارے بھائی سوال فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں تو اس پہ خمس و زکوٰۃ ہے کیا؟ دیکھیں، اگر انہوں نے اپنی تاریخ معین کی ہے خمس کی جی اور خمس یہ مسلسل نکالتے رہے ہیں جی تو ان کی بچت جو ہے وہ کوئی نئی بچت نہیں ہے، خمس نکلی ہوئی بچت ہے. جی لہذا الگ سے خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جی لیکن اگر انہوں نے خمس نکالا ہی نہیں ہے جی تو ظاہر سی بات ہے کہ خمس پہلا واجب ہے جی اور حج جو ہے وہ دوسرا واجب ہے. جی اس کے بعد کیا واجب ہے؟ جی ان کو چاہیے کہ پہلے خمس نکالیں، جی پھر اگر وہ مال کے جو بچتا ہے وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ یہ حج کر سکیں جی تو تو حج واجب ہو گئے. تو حج واجب ہوگا. اور جہاں تک یہ سوال کہ رسم و رواج یہ ہے کہ پہلے خاندان والوں پہلے کو کھلایا جاتا ہے. کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اسلام میں حج کا ولیمہ حج ادا کرنے کے بعد ہے. جی لہذا یہ پہلے خمس نکالیں، اس کے بعد حج کرنے جائیں، اور جب واپس آئیں اور ان کے پاس اتنی سکت ہو جی کہ وہ ولیمہ حج ادا کر سکیں تو ادا کریں. مستحب ہے. مستحب. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. ہاں، میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لڑکے کی شادی کا ولیمہ اور حج کا ولیمہ کیا ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو آپ اچھے سے بات کیجیے. ولیمہ نکاح اور ولیمہ حج دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ اگر دونوں کی مناسبتیں جو ہیں وہ بالکل قریب ہیں جی تو کوئی حرج نہیں ہے، مشکل نہیں. ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں ڈونگری سے بول رہی ہوں، میرا نام زرین ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو پروگرام بتاتے ہیں کہ بھائی بہو کو کچھ کام نہیں کرنا چاہیے اور بہو لوگ جو آتے ہیں تو وہ ایک نوکرانی نہیں بن کے آتے ہیں، تو کیا ساس نوکرانی رہتی ہے اور اس کی بہویں لوگ تو بیٹھی رہتی ہے، ساس کا کوئی کام نہیں کرتی ہے؟ ہمارے کل اسلام میں نہیں ہے. تو ایسے تو کتنے گھر خراب ہو جاتے. تو آپ اس کے کارن بھی بتائیے کہ یہ کہ اسلام میں کیا ہونا چاہیے. آپ مجھے ناہید آپا یہ لوگ سب بیٹھے، اس کے بعد میں 2-3 لڑکیوں کا ادھر ادھر ساس لوگ کا فون آیا کہ ایسا ہوا ہمارے گھر میں. تو آپ لوگ کو یعنی ان کا کارن بھی بتاؤ نا کہ اسلام میں کیوں نہیں بولے اور کائے کو نہیں بتائے کام تیرا بھی بتا. ہمارے زمانے سے ہم لوگ ہماری ساس کا نہیں کیے، بی بی فاطمہ زہرا اپنے گھر کا نہیں کی. آپ لوگ ایسے پروگرام دیے نہیں نا کہ بہو بیٹیوں کا گھر خراب ہو گئی. خدا حافظ. یہ ایک
नाराज सास का सवाल है। हमारी बहन है बहरहाल, और फरमा रही हैं कि जो इस्लाम में औरत के ऊपर घर के कामकाज वाजिब नहीं है, लेकिन मोहब्बत, जैसे आप हजरात फरमाते हैं उलमाए किराम शरीयत की रोशनी में, कि वो घर के कामकाज करती हैं अज़राए मोहब्बत और ताकि घर में हम आहंगी पैदा हो। इनके मुताबिक ये है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम देख के बहू बिगड़ गई, उन्होंने काम नहीं करेंगे, इस्लाम में वाजिब नहीं है हम पे। इसका क्या जवाब है और क्या इसका तदारुक किस तरह किया जाए? यानी अगर मसलन शरई अहकाम बयान करने से लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं तो ये उनकी गलती है जी, वरना इस्लाम में मसलन कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जो किसी का घर ख़राब हो। जी, इस्लाम ने चाहा है कि घर को जन्नत बनाए। जी बेशक। चुनांचे उसने कोशिश यही की है, और इसी बुनियाद के ऊपर ये थोड़े बहुत ताल्लुकात अच्छे भी हैं जी, वरना बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। इस्लाम ये कहता है कि तुम ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकते हो। जी, ये इंसानी हुकूक की बुनियाद के ऊपर भी है और शरई तौर पे भी है, कानूनी तौर पे भी है। जी, हाँ, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार और अपने अखलाक की बुनियाद के ऊपर इस तरीक़े से घर को आमादा करो कि उस अखलाक की वजह से तुम्हारी बहू जो है वो तुम्हारी खिदमत करने के लिए आमादा हो जाए। जी बेशक। जाहिर सी बात है इस्लाम काम से रोकता नहीं है जी, लेकिन नौकरानी का काम लेना बहू के ज़रिए से ये कतन सही नहीं है, और अगर इनसे काम लिया गया है तो वो भी गलत था। जी, और ये अपनी बहू से काम ले रही हैं मसलन नौकरानी के एतबार से, वो भी गलत है। इनको चाहिए कि घर का माहौल इस तरीके से सेट करें कि वहाँ के ऊपर किसी किस्म का जबर या दबाव ना हो, जी, बल्कि अगर कोई बहू काम करना चाहे तो अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी के साथ काम करे, ताकि उस काम में बरकत भी हो और किसी किस्म का जुल्म भी शामिल ना हो। बहू को बेटी की जगह पर रख के सोचें कि ये हमारी बेटी है, तो यकीनन ये सारे मामलात जो पैदा ही नहीं होंगे। और बहू का भी ये जिम्मेदारी है उसकी कि अपनी सास को अपनी माँ समझे और उसकी, और दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। मसलन अगर हम यहाँ से कह भी दें कि बहू के ऊपर वाजिब है कि वो घर का काम करे, तो अगर उसको नहीं करना होगा तो हमारे कहने से वो नहीं करेगी नहीं। लिहाजा विन चैनल को या किसी और चैनल को बदनाम करना इस एतबार से कि हमारे प्रोग्राम की वजह से घर ख़राब हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम विन चैनल की पूरी टीम को, खुसूसन जावेद साहब और आगा को, और इस वक्त जो लोग विन चैनल के ऑडिटोरियम में मौजूद हैं उनको भी सलाम। आगा से सवाल ये है कि आगा गीबत को ज़रा वाज़े कीजिए, गीबत किसको कहते हैं और आमीन और इलाही आमीन में फ़र्क क्या है? शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। गीबत किसे कहते हैं? गीबत कहते हैं एक मोमिन में जो बुराई पाई जाती है और वो मोमिन उस बुराई को छुपाता भी है, जाहिर नहीं होने देता, उसकी गैर मौजूदगी में उस बुराई को दूसरों से बयान करना या दूसरों के बयान करदा चीज़ को सुनना, इसको कहते हैं गीबत। इसे इस्लाम ने अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया है। लिहाजा हम दुआ करेंगे कि खुदा हम सब को इस शरई अमल से और इस बुरे अमल से महफूज रखे और हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को और पूरे समाज को गीबत से बचाए रखें। ज़्यादातर फितने इसी गीबत की वजह से ही समाज में है आज। जी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इन तमाम गुनाहों से। अच्छा, हमारे यहाँ जो आम तौर से कहा भी जाता है और तकिया कलाम भी लोगों का हो जाता है, आमीन, इलाही आमीन। जी, आमीन कहने का मतलब यह है कि जो दुआ मांगी गई है हम उससे मुत्तफिक हैं जी, और मांगने वाले की दुआ में हम शामिल हैं जी। हमारी भी यही दुआ है, परवरदिगार इस दुआ को पूरा फरमा। जी बेशक। इलाही आमीन यानी परवरदिगार और इसे पूरा फरमा जी। सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन, बस वही है, वही है। मैंने इसलिए बढ़ा दे कि अगला सवाल कभी आए तो जवाब आज ही मिल जाए उन लोगों को। आप क्या फरमा रहे हैं, फरमाइए। मैं संभल से सिस्टर बोल रही हूँ। जावेद भाई से मेरा सलाम कहिएगा और मौलाना से।
میرا سوال یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ موضوع میں کیا مسا ہو سکتا ہے پیروں کا؟ اچھا، خدا حافظ والسلام. ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ موزے کے اوپر کیا مسا ہو سکتا ہے؟ نہ موزے پہ ہو سکتا ہے اور نہ جوتے پہ ہو سکتا ہے. پیر کو نکالیے اور اس پر مسا کیجیے. پیر پہ مسا ہوتا ہے، نہ موزے پہ نہ جوتے پہ. یقیناً ان کو پتہ ہے، لیکن کسی کا سوال ہے ہماری بہن. وہ ٹرانسپیرنٹ کی بات کہی ہے انہوں نے، تو چونکہ اس میں پیر دکھائی دیتا ہے لہذا ان کو شک ہوا کہ شاید پیر دکھائی دے رہا ہے، لہذا اس کے اوپر، چونکہ پیر کا دکھائی دینا ایک الگ عمل ہے اور اس کے اوپر ہاتھوں کا چلنا، مسا کرنا، یہ دوسرا عمل ہے. تو چاہے جتنا پیر دکھائی دے، جب ہم ہاتھ چلائیں گے تو وہ پیر کی کھال کے اوپر نہیں چلے گا بلکہ موزوں کے اوپر چلے گا. لہذا پیر کی کھال پر مسا کرنا واجب ہے، موزے کے اوپر مسا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بھی عورت جن کے ہسبینڈ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی ایج 40 ہے اور انہیں فیشن کرنا چاہیے، میک اپ کرنا چاہیے، بیوٹی پارلر وغیرہ، کیا وہ جا سکتی ہیں؟ اور اس کے بعد میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا وہ اپنے بھانجے سے نکاح کر سکتی ہیں؟ اگر ایسا جائز ہے تو آپ بتائیے، نہیں تو آپ انہیں اپنے ذریعے انہیں سمجھائیے. یہ اگر کوئی جوان لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے عورت، تو وہ کیا عدت کے بعد میں بیوٹی پارلر وغیرہ، میک اپ وغیرہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، غیر شوہر کے لیے زینت کرنا جائز نہیں ہے. اب چونکہ شوہر نہیں ہے لہذا اگر مثلا یہ زینت کرتی ہے اور نامحرم کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر نامحرم کی نظر نہیں پڑتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا سوال جو ہے یہ خطرناک ہے. یہ فرما رہی ہیں کیا بھانجے سے عقد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بھانجے سے مراد اگر سگی بہن کا بیٹا ہے جو میں سمجھتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ محرم ہے اور محرم سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر چچا زاد بہن ہے یا مثلا کوئی رشتے کی بہن ہے جسے عام طور پر لوگ یعنی سگی ہی بہن کی جیسے مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ماننے سے نہ سوتیلا سگا ہو جاتا ہے نہ سگا سوتیلا ہوتا ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. میں بریر احمد زیدی شہر بریلی یو پی سے بول رہا ہوں. ہم لوگ زیادہ تر وقت ہم لوگوں کا آپ کا یہ جو چینل ون ہے اس کو سننے میں اور دیکھنے میں بڑا وقت گزر جاتا ہے. اللہ ون چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے، آمین، اور آپ کو سب کو سلامت رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ شادی سے قبل متواتر روزے رکھتی تھیں، مگر شادی کے بعد ان کے روزے کسی نہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کا کفارہ بھی نہیں دیا گیا کیونکہ غالباً اس بات کا ان کو علم نہ تھا. قریب 10 سال سے ان کو شوگر ہو گئی ہے. اگر ذرا سی دیر ہو جاتی ہے کھانے میں کچھ نہ ملے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اب وہ تقریباً 4 سال کی ہو چکی ہیں مگر قضا روزوں کا ان کو بہت قلق ہے. مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ ایسے حالت میں میری اہلیہ کس طرح سے اور کتنا کفارہ ادا کریں، حالانکہ وہ قریب 3 سال سے کفارہ دے رہی ہیں، اور اب کیا پوزیشن ان کی ہو؟ برائے مہربانی اس کے اوپر مول صاحب سے متوجہ ہیں کہ جواب دیں. کہ وہ جو روزے ان کے اہلیہ کے چھوٹے وہ عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹے یا جان بوجھ کے چھوڑے، اور اب چونکہ ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، اب ان کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ کفارہ ہے، لفظ کفارہ یہ فرما رہے ہیں. جی دیکھیں، شادی سے پہلے وہ کتنے روزے رکھتی تھیں؟ ظاہر سی بات ہے مستحب وغیرہ رکھتی ہوں گی، ورنہ واجب روزے تو سبھی رکھتے ہیں. تو اس مستحب روزے کی بنیاد کے اوپر بعد میں روزے چھوڑے نہیں جا سکتے. اس کے بعد شادی کے بعد روزے چھوٹے اگر عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر چھوٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے
کہ اسے انہیں ادا کرنا چاہیے. پہلے سال اگر انہوں نے ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر ادا نہیں کیا تو ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام اناج کسی فقیر کو دینا پڑے گا. جی. اور یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ممکن ہونے کی صورت میں اس کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی. ابھی جو انہوں نے شوگر کا حوالہ دیا اور مثلا بتایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر 2 گھنٹے تک کچھ نہ ملے تو پھر ان کی حالت تباہ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. یعنی اب روزے جو ہیں وہ عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر چھوٹیں گے. تو اب ان کو یہ چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام اناج جو ہے وہ ضرورت مند کو دیں. اور اگر انشاءاللہ خدا نے ان کو صحت دی تو اس کی قضا ہوگی، اگر صحت نہیں ہوئی خدا نخواستہ تو پھر ان کے اوپر اور کچھ واجب نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہلو، میں دلی سے بول رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جناب کہ کیا بینکوں میں کام کرنا یا انشورنس کمپنیوں میں کام کرنا جائز ہے؟ ہمارے ملک میں بینکوں میں اور انشورنس کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر بینک سرکاری ہے جی یا غیر مسلم ہے تو اس میں کام کرنے میں اور تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انشورنس کمپنی میں بھی کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. میری بہن عالیہ بیگم یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ مرحوم اپنی والدہ مرحوم اپنے والد کی جو نماز پڑھتی ہیں اس کی کیا نیت ہونا چاہیے؟ جو نماز ان کی چھوٹ گئی ہو اس کو ثواب ملتا ہے یا جو ابھی پڑھ رہی ہیں اس کا ثواب ملتا ہے؟ پلیز اگر ابھی آپ دے دیں جواب تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی جو گو کے واجب نہیں ہے، اپنے والدہ مرحوم کی قضا نمازیں پڑھتی ہیں، تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ یہی کہ ہمارے والد صاحب کی جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو میں ادا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، یا عصر کی نماز ادا کر رہی ہوں واجب قربتاً اللہ. جو نماز بھی پڑھیں گی وہ نیابتاً پڑھیں گی اور اس کی نیت کریں گی کہ میں ان کی طرف سے ادا کر رہی ہوں. ان کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، ثواب ان کو بھی ملے گا. یقیناً یقیناً. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں مختار حسین زیدی اتراکھنڈ اروڑی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف کے زمانے میں نماز قائم تھی یا نہیں؟ شکریہ، بہت بہت مہربانی. یہ حضرات انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں. ان کے زمانے میں نماز تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیں، نماز ایک عام مفہوم ہے جی، جو دعا کو بھی شامل تھا اور ارکان مخصوصہ کو بھی شامل ہے. جی، ظاہر سی بات ہے کہ آج کی نماز اپنی حیت کے ساتھ یہ شریعت محمدی کی دین ہے. جی بے شک. لیکن اس سے پہلے بھی نماز کا تصور تھا، جیسے جناب عیسیٰ کے دور میں یا جناب موسیٰ کے دور میں آیات میں اور روایات میں ملتا ہے. لہذا نماز ہر دور میں رہی ہے اپنے مخصوص انداز میں. جناب یوسف کے دور میں بھی تھی، اور انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ عبادات انجام دیتے تھے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن ابھی حاضر ہوتے ہیں چونکہ آپ کے سوالات جو واٹس ایپ کے ذریعے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز، وہ آگے خدمت میں پیش کرنے ہیں. آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.